الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. تمام تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و کرم سے آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی سنت مبارکہ کے مطابق ہم نے نماز عید ادا کی. معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان میں قیام اللیل کے ساتھ ساتھ اور بھی عبادتیں کی، نیک کام کیے، اپنے آپ کو اچھا اور مثالی مسلمان بنائے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. معزز حاضرین، انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں بہت سارے پیغام ملتے ہیں. رمضان کا سب سے پہلا پیغام اخلاص ہے کہ بندہ اپنے اندر اخلاص و للہیت پیدا کرے. ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو. جس طرح عبادتیں اللہ کے لیے، ویسے ہی سارے کام اللہ کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد بیان فرماتے ہیں روزے سے متعلق کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: الا الصوم، ہر عبادت، ہر عمل کا ثواب متعین ہے، مقرر ہے، سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا بندے کو. کیوں؟ اس کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ بیان فرمائے کہ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي، کہ بندہ اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. میری خاطر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. غور کر دیکھیں، ہم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرنے والے، ماشاءاللہ سے ہماری مساجد نمازوں میں ایک کثیر تعداد نمازیوں کی دیکھنے کو مل رہی تھی. ہمارے چہرے
ہمارے اعمال ایک مثالی اور اچھے مسلمان کے اعمال تھے. ہمارے دل میں تقوی و پرہیزگاری تھی. ہم تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی روزے کا پورا خیال رکھنے والے تھے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کی خاطر نہ کھایا نہ پیا نہ کوئی غلط حرکت کیا. 1 مہینہ ہم نے گزارا، تو کیا ہم سال کے 12 مہینے اس طرح نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں اگر ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ جس طرح ہم نے رمضان گزارا متقی پرہیزگار بن کر رہے، انشاءاللہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی ہمیشہ متقی پرہیزگار بن کر رہیں گے. اپنے اندر اللہ کا خوف رکھیں گے، اپنے اخلاق کو سدھاریں گے، سنواریں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، جنت میں لے جانے والے اعمال میں کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو، جنت میں جانے والوں کی بڑی تعداد کس وجہ سے جائے گی؟ اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے. ہم متقی بننے کی کوشش کیے، اچھے اخلاق اپنے پیش کرنے کی کوشش کیے. آگے بھی ارادہ کریں، یہ عزم کریں، کوئی کام مشکل نہیں. بندہ اگر عزم کر لے، مضبوط ارادہ کر لے تو کوئی مشکل نہیں. اور یاد رہے، جو مضبوط ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے، انہیں مزید توفیق دیتا ہے. اگر بندہ نیکی کی جانب آتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نیکیاں اس کے لیے آسان کر دیتی ہے. اگر ہم اب بھی مضبوطی سے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کریں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے. لوگ شراب پی رہے ہیں، بہت سارے لوگ جام اٹھا چکے ہیں، کچھ لوگ منہ میں ڈال چکے ہیں اور نگلنا باقی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوتا ہے شراب حرام ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب ہے سو پی لیں گے، جام اٹھایا تو گھونٹ لے لیں گے، نہیں. جس نے منہ میں شراب ڈالی تھی تھوک دی، جنہوں نے گلاس اٹھایا تھا رکھ دیا. مدینہ میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. کیوں؟ ان کے اندر عزم تھا، حوصلہ تھا کہ ہم بعمل رہیں گے، ہم متقی و پرہیزگار بن کر رہیں گے. کیونکہ یہ جنت کے طلبگار تھے، ہر حال میں چاہتے تھے کہ جنت اللہ تبارک و تعالی ہمارے نصیب کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ دیکھو جو جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، وہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے. وہ کامیاب بننا چاہتے تھے، اس لیے ہر موقع پر انہیں آگے آپ دیکھیں گے. ہم بھی اگر چاہیں اور یہ ارادہ کریں کہ جنت کے لیے ہم ہر عمل کرنے کے لیے، ہر کوشش کرنے کے لیے تیاری کریں گے تو کوئی مشکل نہیں. رمضان کا سب سے پہلا پیغام اخلاص، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے انجام دو. وہیں پر ایک اور چیز رمضان سے جو سیکھنے کو ملی، ایثار و قربانی، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو نرم رکھنا، اپنا رویہ نرم رکھنا، اپنا لہجہ نرم رکھنا، کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ نکالنا. یاد رہے، اگر ہم اس کی بھی کوشش کریں تو یہ بھی ناممکن نہیں ہے. افسوس، آج مسلمان جہاں بہت سارے چیزوں میں پیچھے ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز ہم اخلاق میں دن بدن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اخلاق میں دن بدن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان اخلاق سے بالکل خالی، بچے ان کا بھی وہی حال، بات بات پر گالی،
बात बात पर एक दूसरे का गिरेबान, ये एक मुसलमान की अलामत नहीं है, एक मुसलमान की अलामत नहीं है, बल्कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करने वाला होता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद, के लोगों मुसलमानों की मिसाल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से नरमी और एक दूसरे पर रहम करने में एक जिस्म के मानिंद है। एक जिस्म, अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा तकलीफ में मुब्तला हो जाए तो सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है, सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। लेकिन हम इस बात को फरामोश कर दिए। ऐसे कई वाक़ियात है, सहाबा आपस में एक दूसरे का एहतराम किया करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, एक दूसरे के लिए अपने आप को नरम किया करते थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं रुहमाउ बैनहुम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में बहुत ज्यादा रहमदिल, बहुत ज्यादा रहमदिल आपस में, बहुत ज्यादा। लेकिन हमारी रहमदिली, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के साथ अच्छे जज्बात, ये भी रुखसत हो गए। अब हमें चाहिए कि एक नए सिरे से आज़म करें कि हम अपने आप को एक मिसाली मुसलमान बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे अहादीस में मिसाल देकर कहा गया, एक जिस्म के मानिंद बनकर बताएंगे कि सारे एक की तकलीफ पे सारे परेशान। वहीं पर एक और चीज अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, के ईमान वालों अल्लाह तबारक व तआला से डरो और अपने आपसी मामलात की इस्लाह कर लो, आपसी मामलात की इस्लाह कर लो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से फरमाया अगर तुम मोमिन हैं तो अपने आपसी मामलात की इस्लाह कर लो। आज हमारे माशरे में बहुत बुरी बुरी बातें देखने को आती है, बुरी बुरी मिसालें, आपसी मामलात हमारे ठीक नहीं, ना शौहर और बीवी के मामलात ठीक है, ना वालिदैन और बच्चों के मामलात ठीक है, ना पड़ोसियों के साथ हमारे मामलात ठीक है, ना रिश्तेदारों के साथ हमारे मामलात ठीक है, कहीं भी हम मिसाली नहीं बन पा रहे हैं। और अल्लाह ताला हमें फरमा रहा है फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और अपने मामलात को दुरुस्त करो, अपने मामलात को दुरुस्त करो। मामलात हमारे दुरुस्त उस वक्त होंगे जब हम कामिल व मुकम्मल मोमिन बनकर दिखाएंगे। कामिल मोमिन किसे कहते हैं? कुरान अज़ीम शान हमारे सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 बातें बयान की, दूसरे अल्फाज में मोमिन, हकीकी मोमिन की 5 खूबियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। सबसे पहले खूबी और फिर उसके बाद अपना जायजा भी ले क्या ये चीज हमारे अंदर पाई जाती है। सबसे पहले खूबी इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो दिलों में खौफ पैदा हो जाता है, दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। अफसोस हम अहले तौहीद होने का दावा करते हैं, मुवाहिद होने का दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हमने नहीं पहचाना, जिस तरह पहचानना चाहिए था नहीं पहचाना। अगर अल्लाह को पहचानते तो अल्लाह के जिक्र से दिलों में खौफ पैदा हो जाता, जिस तरह हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिलों में खौफ पैदा होता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिलों में डर पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की आयतें जब तिलावत की जाती है तो मोमिनों के ईमान में इजाफा हो जाता है।
ہم ایمان کے معاملے میں بالکل کمزور، ایمان میں اضافہ ہوتا یا نہیں وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے زادتہم ایمانا، اللہ کی آیتیں سن کر ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا وہ بھروسہ رکھتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح معنوں میں یہی مومن ہیں جن کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جا رہی ہے، صحیح معنوں میں یہی مومن ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے لہم درجات عند ربہم، ایسے مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بلند درجات ہیں، وہ مغفرت و رزق کریم، اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے، جنت میں انہیں پاکیزہ باعزت روزی دی جائے گی، باعزت روزی دی جائے گی۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں یہ ساری باتیں ہیں؟ نہیں تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آخری گزارش، آج مسلمان جہاں بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، بہت سارے معاملات میں اور بہت ساری خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک خرابی سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اور اس کا رجحان دن بدن بڑھتے جا رہا ہے۔ ہر کوئی یہ خواہش رکھتا کہ ریل بنائے، لوگ اس کی ریل دیکھیں، زیادہ سے زیادہ اسے ویور ملے، اور یہ نہیں سوچ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیا میرے معاشرے کو اس سے فائدہ ہوگا، میری قوم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کوئی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہا ہے۔ وہاں جہاں ریل بنا رہے ہیں اسلام کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی خواتین کو بھی بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ ریل کی چکر میں، دیکھنے والوں کی تعداد کی چکر میں اپنی خواتین کو بھی بے پردہ کر ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو حضرات یوٹیوبر ہیں اور میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ مسلمانوں کے ہر معاملے کو سوشل میڈیا میں نہ لائے، ہر معاملے کو۔ آج ہو کیا گیا ہے، شوہر بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی وہ معیوب بات نہیں، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن شوہر بیوی کا معمولی مسئلہ ہو، اس کو بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے ویڈیو بنا کر، کوئی نیوز رپورٹر پہنچ جاتا ہے یوٹیوب والا، اور وہ انٹرویو لیتا ہے لڑکی سے جو اپنے سسرال کی برائیاں پیش کرتی ہے، اور پھر اس کو سارے لوگ دیکھتے ہیں اور ساری مسلم قوم کا تماشا ہوتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ مجموعی طور پر ساری قوم کے لیے پریشانی کا باعث، رسوائی کا باعث بنے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ آج کیا ہو رہا ہے، یہ نیوز رپورٹر کیا کر رہے ہیں، ایک طرفہ کسی کا انٹرویو لیا اور اس کو اپلوڈ کر دیا، دوسرے طرف کا پتہ نہیں حق کیا ہے، دوسرا اس کا قصور کیا ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی جانچ نہیں، بلکہ اپنے ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا اور سارے لوگوں میں بدنامی، صرف اس گھرانے کی نہیں پورے معاشرے کی بدنامی ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں آگاہ کر رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سوال جواب کرے گا، اللہ کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے اتنی نعمتیں دی رکھی ہے تو ہر نعمت کا تمہیں جواب دینا ہے۔ اللہ نے آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، یاد رکھو کان، آنکھ، دل، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے تعلق سے تم سے سوال کرنے والا ہے کہ تم نے ان کا کیسے استعمال کیا،
کیسے استعمال کیا اللہ رب العالمین سوال کرنے والا ہے۔ اس لیے ادباً گزارش ہے کہ ایسی حرکتوں سے باز ہے، ایسی حرکتوں سے باز ہے۔ خیر رمضان کا مہینہ بہت سارے پیغام اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں، غور کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی اصلاح کرنے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو قوم جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے نہیں بدلتا، اللہ رب العالمین بھی اسے نہیں بدلتا۔ حالات بتا رہے ہیں کہ ہمیں سدھرنا چاہیے، سدھرنا چاہیے دنیا کے مختلف مقامات پر۔ دنیا کے مختلف مقامات چھوڑیے، خود ہمارے ملک میں دیکھیے کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے، حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس سے سبق نہیں لیے تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اس لیے اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نواز۔ اللہ ہم نے جو روزے رکھے انہیں قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری عبادتوں کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما۔ اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے ہمیں دور فرما۔ اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما۔ ہم میں جتنے لوگ بھی عبادتیں کیے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما اور مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ہم میں گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو لوگ ہم میں بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ و کلیہ عطا فرما۔ جو لوگ قرض میں مبتلا ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے پیدا فرما۔ اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خاص طور سے جو رشتوں کے معاملات میں پریشان ہے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے جان مال ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں امن و امان عطا کر۔ اللہ شر و فساد کا خاتمہ فرما۔ اللہ سارے جہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ عورتیں بچے بوڑھے سب پریشان ہیں، زخمی ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کے جان مال ان کے عزت کی حفاظت فرما، ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما، انہیں امن و چین نصیب فرما۔ اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، سارے لوگوں کی اصلاح فرما۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیشہ اسی طرح عبادات کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔